ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جاتے تب بھی رفع کرتے، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تب بھی رفع کرتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے 20 رکعت کے لیے تب بھی رفع کرتے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو یہ حدیث مرفوع ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو یہ ہے 4 مقام کی بھی آگی، یعنی 30 رکعت کے لیے اٹھتے وقت بھی. اور یہ اب اگلی روایت ہے، یہی شرح سننا اس کا ہے صفحہ 313. یہ اس میں عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ، یہ شرح سننا کا صفحہ 20 ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کانا اذا افتتح صلاۃ رفع یدیہ ازوا منکبیہ و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع رفع ما كذلك وقال صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تحرمنا وكان لا يمر ذلك في السجود. اور یہ بھی آگے ہے اگلی روایت میں سے ابن عمر کانا اذا دخل الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ واذا قام من رفع رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے نا ھذا حدیث صحیح، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ تو یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو رفع الیدین کرتے، شروع کرتے تو تکبیر کے موقع پر، جب رکوع میں جاتے پھر بھی رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی رفع الیدین کرتے، اور جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر بھی رفع الیدین کرتے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ روایت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، یہ انہوں نے مرفوع بتائی ہے اور حدیث یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد خلاصہ آپ سن لیں، یہ جو میں نے روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ویسے تو اس مضمون کی روایات الحمدللہ میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں سالم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ جو روایتیں ہیں بخاری شریف مسلم شریف کی روایت، تو یہ صحیح ترین کتب ہیں، ان کے مقابلے کی اور کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے. یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں حدیث کی. اور جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. تو صحیح حدیثوں سے میں نے یہ ثابت کیا ہے، جو پہلی 5 حدیثیں پڑھی، یہ 3 حدیثیں، یہ 8 حدیثیں، اور ان نے ثابت کیا 3 مقام پر 2 رکعتوں کے لیے اور 4 رکعتوں کے لیے جب پڑھیں گے، یا 3 رکعتوں کے لیے تو تیسری میں کھڑا ہوا. تو الحمدللہ ہمارا جو دعویٰ ہم نے لکھ کر دیا تھا وہ ہم نے پہلی ٹرم میں ثابت کر دیا ہے. یہ حدیثیں صحیح بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں. اب میں یہ انوار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں اپنے خیالات کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، وہ کوئی بات نہیں، وہ اس سے آگے 10 منٹ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر صاحب نے مختصر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بخاری شریف سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اور سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب وہ بخاری شریف ہے، اور سارے مسلمان مانتے ہیں. میں یہ ان سے سوال کروں گا کہ سارے مسلمانوں میں سب سے پہلے جو ہے مسلمان وہ صحابہ ہیں، اور آخری صحابی جو ہے اس کا حساب 110 ہجری میں ہوا. 110 ہجری میں ان کے بقول یہ ہے ان کی کتابوں میں کہ 1 لاکھ صحابہ جو ہیں آخری خطبے میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے جو ہے یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ کے فلاں صحابی نے یہ کہا ہے کہ یہ بخاری شریف سب سے کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد دور آتا ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، وہ 220 ہے. آپ جو ہے تابعین کے دور میں مسلمانوں کے جو ہے کسی امام محدث فقیہ سے ثابت کر دیں، یا تبع تابعین میں سے کسی محدث امام سے ثابت کر دیں کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے، بعد کتاب اللہ. آپ دیکھیں کہ پورے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
उनका विशाल 256 हिजरी में हुआ। गोया के 250 साल तक के मुसलमान जो हैं इसके इनकारी रहे। जब इन्होंने लफ्ज बोला है कि सारे मुसलमान, तो सब मुसलमानों में अफजल जो है मुसलमान वो सहाबा कराम है, उसके बाद ताबीन है, उसके बाद तबा ताबीन है। अब आप देखें इनकी किताब है अल-हिक्का। ये जनाब अल-हिक्का जो है ये जनाब लिखी है सियासत के हवाले से, और नवाब सदीक हसन भोपाली ने लिखी है। गैर मुकल्लद और इनका जो है बहुत बड़ा जो है मुहद्दिस और बहुत बड़ा जो है बुजुर्ग है। ये बुजुर्ग जो है इस बारे में लिखता है कि उम्मत का जो है इजमा बुखारी शरीफ पर नहीं है। हालांकि चुनांचे ये लिखता है कि ये अल-हिक्का का सफा 228, सफर नंबर 18 का 19, और इसमें ये लिखते हैं कि आसमान की सतह के नीचे सही मुस्लिम शरीफ से ज्यादा सही तरीन किताब कोई नहीं। और फिर जो है इमाम निसाई का फरमान जो है ये जनाब लिखते हैं इमाम निसाई का, वो फरमाते हैं कि जनाब बुखारी शरीफ जो है ये मुस्लिम शरीफ जो है ये किताब के अलामात के लिहाज से जितनी भी अहादीस बयान की गई है वो इमाम बुखारी की सही बुखारी से उम्दा है। हाँ जी, क्या उम्दा है इमाम बुखारी से? हाँ जी, क्या वो कहते हैं इमाम निसाई, क्या इमाम निसाई फरमाते हैं कि मुस्लिम शरीफ में किताब के अलामात के लिहाज से जितनी भी अहादीस बयान की गई हैं वो इमाम बुखारी की सही बुखारी से उम्दा है। फिर जनाब इमाम इब्न कसीर वो तिरमिज़ी शरीफ के बारे में फरमाते हैं कि हाज़ा अहसन कुतुब, कि ये किताब जो है तिरमिज़ी शरीफ ये हदीस की तमाम किताबों से ज्यादा अच्छी है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह गुस्तानुल मुहद्दिसीन उसके अंदर जो है बयान फरमाते हैं, ये हिंदा सफा 239 सतर नंबर 18, उसके अंदर जो है फरमाते हैं कि सबसे बेहतर जो है सही तिरमिज़ी है। और फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप जो है आपका खुद फरमान है, आप फरमाते हैं कि मैंने ये किताब जो है तस्नीफ की और उलमाए हिजाज, उलमाए इराक, उलमाए खुरासान के सामने पेश की और सब वो खुश हुए। और जिसके घर में ये किताब हो उसके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फरमा रहे हैं। ये जनाब अल-हिक्का सफा 239, ये जनाब देख सकते हैं। फिर उसके बाद अबू दाऊद शरीफ के बारे में जो है मुहद्दिसीन ने कहा, इमाम इब्न अरबी वो फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास कुरान पाक के सिवा इल्म से कोई चीज ना हो और फिर अबू दाऊद शरीफ हो तो उसे इल्म से और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जनाब अल-हिक्का सफा 244-46। और फिर उसके बाद मुवत्ता इमाम मालिक, इमाम जो है मुवत्ता इमाम मालिक के बारे में जो है ये जनाब जो है लिखते हैं नवाब सतीमुल हसन, ये कहते हैं कि जनाब तमाम सल्फ और खल्फ ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि बाद किताबुल्लाह सही बुखारी, फिर सही मुस्लिम, फिर मुवत्ता है। और सबसे ज्यादा सही बात यह है, अब आप लिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सही बात यह है कि मुवत्ता, फिर बुखारी व मुस्लिम का दर्जा है। आप जो है बात किताबुल्लाह इसको जो है इसका दर्जा दे रहे हैं। और फिर आगे जो है कहते हैं इमाम ये अपने आपके जो है बुजुर्ग मौलाना सदीक हसन भोपाली वो कहते हैं कि अगर तुम जो है चाहता है कि सही और हक बात जानना चाहता है तो मुवत्ता इमाम मालिक हदीस की तमाम किताबों पर फौकियत रखता है। फिर आप देखें इसके बाद जनाब जो है दीगर जो हमने अगर आपको पेश करता जाऊं तो इसमें जो है काफी है। हाँ जी, ये मुस्लिम हुमैदी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्लिम हुमैदी ये जनाब अल-मक्तबा सल्फिया मदीना मुनव्वरा वहां की हजरात जो है
वहाबी हजरात उनके जो है उनके जनाब ये दिन दूसरी है, और मदीना के वहाबियों ने जो है ये किताब छापी है, और मुकल्लद वहाबी जो है उसकी ये जो है इसके अंदर ये हदीस है कि हदसना हुमैयो काल हदसना सुफयान काल हदसना ज़ुहरी काल अखबरनी सालिम बिन अब्दुल्लाह अन अबीही काल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़तह अस्सलात रफ़अ यदैहि व मनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरकअ व बाद मा यरफअु रअसहु मिन ar-रुकू'i फला यरफअु वला बैन सजदतैन। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सफ़ा 277 है, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप इब्तिदा में जो है नमाज आपने शुरू फरमाई तो आपने जो है कंधों तक रफ़ा-ए-दैन किया, और जब आपने इरादा किया कि रकू करें और रकू के बाद जो है तो फिर आपने फला यरफ़अु आपने रफ़ा-ए-दैन न किया, वला बैन सजदतैन और ना ही आपने जो है दोनों सजदों के दरमियान रफ़ा-ए-दैन किया। उसके बाद आप देखें, इसके बाद मैं ये अर्ज करूंगा कि जनाब आप सुन्नत की तारीफ जो है वो इरशाद फरमाएं। और इसके बाद जो है मैं साथ ये कहूँगा कि ये आपने जो हदीस पेश की है बुखारी शरीफ से, ये बुखारी शरीफ की आपने पहली जो हदीस पेश की है, ये हदीस में पहली बात ये है कि जनाब सफ़ा 102 पर जो है बाप के मुत्तसिल जो है आपने जो संत पढ़ी है, ये संत जो है इसमें इमाम ज़ुहरी हैं, और इमाम ज़ुहरी जो है वो मुअल्लम रवायत कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देखें कि इमाम ज़ुहरी जो है वो इब्न शहाब सालिम से कर रहे हैं, अन इब्न शहाब अन सालिम मुअल्लम रवायत। और आपने जो है बुजुर्ग मुहद्दिस वो ये कहते हैं, ये जनाब मेरे पास जो है इब्तारुल मनन है, ये आसार सुनून के जो है तनकीद किताब की। हाँ जी, इब्तारुल मिनन फी तनकीद आसार सुनन, सुनन। इसके सफ़ा 271 पर आपका बुजुर्ग जो है इसी संत की एक हदीस इमाम ज़ुहरी से रवायत है, यही ज़ुहरी सालिम से रवायत करते हैं, ये जो है हदीस के हवाले से है। इसमें जो है इतिहास करते हुए लिखता है कि और फरमाए जनाब, वो कहते हैं यही इस हदीस में ज़ुहरी सालिम से और वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रवायत करते हैं। और इसमें जो है ज़ुहरी के बारे में कहते हैं कि ये जनाब वह मुदल्लिसुन, ये रावी जो है मुदल्लिस है। हजी कमा सराह बिल हाफिज इब्न हजर फी तबकातुल मुदल्लिसीन, ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने तबकातुल मुदल्लिसीन में वजाहत की है। हाँ जी, ये आमान के साथ उसकी रवायत जो है फाइनल। हाँ जी, हाँ जी, सही अहम के बारे में मैं भी अर्ज की थी कि कुरान पाक तो बाद सबसे ज्यादा किताब से बुखारी सही, फिर मुस्लिम शरीफ सही। कहते हज़रत साहब ने क्या हाँ कहना क्या जनाब कि सियाबी किसी का नाम है वो जिन्हें क्या हो कि बुखारी शरीफ सब तो सही। बड़े अफसोस की बात, कितना अजीब सवाल किया अनपढ़ा वाला। हज़रत साहब जो किताब वजूद चौनी सी फिर ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ कि किताब ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਚ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, यानी सिहाबा के अमल की तस्दीक की जा रही है। इमाम रहमतुल्लाह अलैह करते हैं इस बात जो किताब के बारे में जो कहना सी जी वो लिखी गई सी, बाद लिखी गई। इस वास्ते जिन्नियां भी हदीसियां किताबां इस वेले मौजूद ने हुण साडे कोल, अगर ते सिहाबा कराम के जमाने में नहीं लिखियां गईयां, लेकिन उन्होंने मुहद्दिसीन ने अपने कोल तदवीन तो बाद जमा कर लिया और इन्हां किताबां में तो सारियां आ गईयां। उन्होंने जमाने की लिखी किताब तो तुहानूं मिली गई कोई नहीं, लिखियां उदों भी गईयां, ये नहीं कि लिखियां ने गईयां। बाहर आ रहे थे सवाल ही बड़ा अजीब कीता है, पढ़िया वाला नहीं सी, अनपढ़ा वाली गल कीती है। हाँ जी, ये हुण तुसीं देखो कि सही बुखारी का मुकाम किया है। देखो जनाब
غلام رسول سعیدی تبصرۃ المحدثین، اے علامہ غلام رسول سعیدی یہ لکھتے ہیں علماء امت کا اس پر اتفاق ہے، علماء امت کا اس پر، کلے کلے بندے کی نام نہیں لیندے بے، علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں۔ آگے امام شافعی نے موتا امام مالک کو صحیح کی کتاب قرار دیا تھا، لیکن یہ سن لیں یہ جو آپ نے کہا تھا کہ جی فلاں نے فلاں کو کہا، کیا کب کہا؟ یہ جو انہوں نے اس کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا، لیکن وہ صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئی، یہ جو پہلی بات تمام کتابیں۔ اور آگے لکھتے ہیں دیکھو ذرا اس کتاب کی حیثیت دیکھنا، یہ آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی لکھ رہے ہیں ذرا ایمان کو حاضر کرتے ہوئے، یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے، اسی طرح ان کی صحیح بھی بارگاہ رسالت میں شرف پذیرائی رکھتی ہے۔ ابو زید مرضی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا ہوا تھا خانہ کعبے میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور نے فرمایا ابو زید شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور نے فرمایا میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کیا حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی جامع، محمد بن اسماعیل کی جامع۔ اور انور شاہ کشمیری بیان کرتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شیرازی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ساتھی کے ساتھ جاگتے میں صحیح بخاری پڑھی ہے، اور ان 8 ساتھیوں میں سے ایک حنفی تھا، اور یہ بیان کرنے والا بھی حنفی ہے۔ تو یہ کتاب تو حضور تو فرماتے ہیں صحیح بخاری میری کتاب ہے، اور لکھنے والے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی آپ کے علامہ، سمجھے؟ یہ کتاب ہے، یہ لے کتاب یہ دیں گے الحمدللہ، شکر ہے اللہ۔ یہ تو آپ کے اپنوں نے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصدقہ کتاب ہے صحیح بخاری، آپ کی کتاب ہی صحیح بخاری ہے، یہ بتایا۔ ہاں جی آگے جو حضوری کی بات ہے، حضرت صاحب ایک ہی حدیث پر بخاری ساری پڑھتے تو آپ کو پتا ہوتا، آپ اگلی حدیث بھی پڑھتے، آپ کہتے ہیں منن کے ساتھ ہے اس میں سما نہیں ہے۔ کالا بن یونس عن زہری کالا اخبرنی سالم بن عبداللہ، مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی، مجھے اس نے بتایا، یہ سماعت ہے اس میں۔ تو یہ سالم بن عبداللہ اخبرنی جیسے سالم بن عبداللہ، تو یہ آپ اس تصریح تو ہو گئی سماعت کی، پھر آپ ایسے کیسے کہتے ہیں مدلس کی، یہ مدلس جی جی وہی حدیث جی پہلی حدیث لے ہاں جی تصریح السماع کی تو لے دی ہے، تصریح السماع کسی بھی روایت تو لے جا سکتی ہے تصریح السماع، اور وہ تصریح جیڑی وہ کیتی گئی ہے۔ اگے ہم مہدی والی گل کر رہے ہیں، اس کو پہلے دوجا جڑا بخاری دا جڑا لکھیا سی احمد صاحب کا وہ بھی ذرا کٹو، امام احمد اللہ خان صاحب نے جو لکھا ہے بخاری دے نام منن دے بارے کٹو۔ ہاں جی یہ لکھتے ہیں شدت تعصب نے صحیح بخاری و مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہ دیا، اور آگے لکھتے ہیں آپ نے ان کاموں کا جو جواب دے دیا ہے تو شرم شرم شرم، شدت تعصب نے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی احادیث جلیلہ کو شاید دیکھنے نہیں دیا۔ آگے کہتے ہیں شرم اس سے آنی چاہیے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں دوسری پیش کر کے آگے نکالے دوسرا ہی۔ یہ امام احمد خان صاحب کی کتاب جناب میں نے مطالبہ کیا تھا کہ سنت کی تعریف کی جائے، سنت کی تعریف کی جائے۔ آپ نے جو ہے سنت کی تعریف بھی کی، پھر سنت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے کس قسم کے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے یہ آپ نے کوئی بیان نہیں فرمائے۔ بعض کتاب اللہ صحیح پر آپ نے صرف علامہ غلام رسول سعیدی ان کا قول ایک پیش کیا ہے، وہ ایک قول ہے اجماع کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ سارے مسلمان مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں۔ علامہ سعیدی کی جو ہے صفحہ یہی تذکرۃ المحدثین جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ صحیح مسلم سیاحت خطہ میں دوسرے درجہ کی کتاب ہے۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ امام مسلم نے اس کی احادیث کو انتہائی محنت اور کابش سے ترتیب دیا، اور حسن ترتیب اور تدوین کی عمدگی کے لحاظ سے
یہ صحیح بخاری پر فوقیت رکھتی ہے. یہ سن لے مولانا, یہ ترتیب دوسرے ترتیب اور تدوین کے لحاظ سے, زندگی کے لحاظ سے یہ صحیح بخاری پر فوقیت رکھتی ہے. اور آپ جو ہے صرف ایک قول پیش کیا ہے. میں نے جناب جو ہے ابو داؤد شریف کے بارے میں جو ہے آپ کے جو ہے مولانا صاحب کا وہ جناب محدث ابو علی ریشمپوری کا قول جو ہے پیش کیا ہے تو جو ہے سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. اس کے بعد میں نے جو قول پیش کیا ہے وہ ابن عصیر کا پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد جو قول پیش کیا شاہ عبد العزیز محمد دہلوی کا ترمذی کے بارے میں پیش کیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے امام ترمذی کا خود فرمان پیش کیا ہے. اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا ان کا. ابو داؤد شریف کے بارے میں نے جو ہے امام ابن عربی کا جو ہے قول پیش کیا, کوئی جواب نہیں آیا. اور پھر میں نے جو ہے موطا امام مالک کے بارے میں جو ہے سب سے صحیح ترین بات کتاب اللہ جو ہے صحیح ترین کتاب جو ہے موطا امام مالک ہے. یہ نواب صدیق حسن بھوپالی کا جو ہے بیان جو ہے پیش کیا اور اس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے صحیح حق بات تو وہ یہ ہے کہ موطا جو ہے تمام اس کے حدیث پر جو ہے مقدم ہے, فوقیت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے بعد کتاب اللہ موطا ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے اندازہ لگائیں کہ جناب اس کے علاوہ دیگر جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے بیان کیا ہے. آپ نسائی شریف کو آپ لے لیں. نسائی شریف میں حافظ جو ہے ابو عبداللہ رشید جو ہے انہوں نے جو ہے یہ بیان کیا ہے. اور انہوں نے بدر مغیث میں یہ نسائی شریف جو ہے تصنیف کے لحاظ سے سب سے بہتر اور تصنیف کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے. خصوصیت کے لحاظ سے یہ بخاری و مسلم کی اسلوب کی جامع ہے. اور پھر ابن ماجہ کے بارے میں جو ہے امام ابو انہوں نے فرمایا ہے یہ سنت المحدثین جلد 2 صفحہ 436 اس میں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ابن ماجہ نے ابن ماجہ کی تعریف فرما کر جب آپ ابو زرع کے سامنے پیش کیا تو اس کو دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھے کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی تو اس دور کی اکثر اور جوامع اور مصنفات بیکار ہو جائیں گی اور مستر ہو کر رہ جائیں گی. آپ نے یہ سوال کیا کہ صحابہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے جی, یہ لکھی نہیں گئی تھی بخاری شریف. آپ نے یہ لفظ بولا ہے سب سے پہلے کہ بخاری شریف سب سے زیادہ صحیح سارے مسلمان مانتے ہیں. سارے مسلمانوں میں صحابہ تابعین تبع تابعین شامل ہیں. اب میں آپ سے پھر جو سوال کروں گا کہ جناب آپ جو ہے ایک قول پر بات کر رہے ہیں جبکہ جو ہے اور دوسرے جو حمیدی جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک جو ہے. دوسرے جو حمیدی کا جو ہے جواب آئے. میں آپ کا وقت دیتا ہوں آپ کو. چلو ہاں جی نواز صاحب کہہ دیکھو مقالات کاظمی علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی یہ جو لکھتے ہیں کتاب میں ہے یہ مراتب حدیث. یہ مراتب حدیث ہمیں اس لیے بتانے کی بار بار پیش آ رہی ہے کہ یہ آپ کے گھر میں بھی جب مانا ہوا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم صاحب سے زیادہ صحیح ہے تو پھر آپ اس پر جرم کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے جب ان کی حیثیت آپ کو مسلمہ ہے آپ کے نزدیک تو بات ختم ہو گئی. یہ سن لیں یہ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نسائی اور وغیرہ وغیرہ کتابیں وہ ہیں کوئی تدوین کے اعتبار کوئی تصنیف کے اعتبار سے کوئی باب کے اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے جو ہے وہ سن لیں. واقعہ یہ ہے کہ حفظ و ضبط اور عدالت کے مراتب معیار اور ادنا کا تفاوت ہے. اس طرح محدثین کے شرائط میں تشدد سال کا فرق ہے. اسے تلاوت فاض کے پیش نظر علماء نے حدیث یا صحت کا معیار قائم کرنے کے لیے عمدہ ضابطہ پیش کیا ہے. آپ یہ بات سن لیں حضرت صاحب نواز صاحب یہ آپ کے سننے کی ہے اور جواب دینے کی ہے. قوت و صحت میں سب سے اعلیٰ درجہ کی وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کی متفقون علیہ ہے. یہ درجے سن لیں حدیث کے جو سب کے نزدیک مانر. یہ سن لیں جو پکی بات آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں اپنے نہیں. یہ سعید کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ قوت و صحت میں سب سے اعلیٰ درجہ کی وہ حدیث ہیں جو بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہیں وہ متفقون علیہ ہیں. اس کے بعد وہ حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں پھر وہ جو صحیح مسلم میں ہے. گویا جو درجے ہیں یہ 7 درجے ہیں حدیثوں کے. درجے کے اعتبار سے 7. یہ جو پہلے 3 درجے ہیں ہم نے وہاں سے حدیثیں پیش کی جو بخاری اور مسلم کی پیش کی, بخاری کی مسلم کی پیش کی. جو سب سے اعلیٰ 3 درجے ہیں ہم نے وہاں سے حدیث پیش کی. آپ کدھر گئے مسلم حدیث کی طرف. اور یاد رکھو حضرت صاحب آپ بہت پیچھے رہ گئے.
یہ تو لوگ چھوڑ گئے اب یہ حوالہ پیش کرنا. یہ چلا تھا 1.5-2 سال کے لیے، جب تک کہ اس کی یہ چوری نہیں پکڑی گئی تھی آزمی صاحب کی. یہ آزمی صاحب نے یہ جو ہندوستانی ہے انہوں نے کتاب لکھی اور اوپر نام مدینہ منورہ کا لکھ دیا. لکھنے والا دیکھو کہاں ہے، چھاپنے کی بات نہ کرو، کتاب چھاپ لو مدینے میں یا مکے میں جا کر. یہ دیکھو لکھنے والا کون ہے. یہ مہدی کس نے لکھی؟ مہدی ہاں دینا نہیں مہدی درا ہاں گجرا جب بھی مدینہ لکھ چڑیا دیکھو آدمی صاحب ہے جو. ہاں جی یہ چوری فر کرتی ہوئی ہے وہ حوالہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگا. اپنے مناظرہ نے پوچھنا سی ہوں پیش کرنا چھڑ گیا ہے تھی بڑی دور ہو جائے وہ بھی کر لو. پہلے میں مسند یہ مسند مہدی ہاں جی دیکھو جا فرق دیکھو جی حضرت صاحب نوری صاحب تو دھیان کرے ہو تے غور دیا چیزاں نے اگوں تو کتنے مہدی پیش نہ کر دے ہو. یہ آدمی صاحب نے لکھی ہندوستانی نے انہوں نے گڑبڑ کی تھی. ایک باری تے پہلے میں جو لفظ بدلے فلاج پر شامل کیتا کٹ کے تھلے دوبارہ چھاپیا تھلے والا حدیث کا یہ بہترین طریقہ. آپ کو چاہیے کہ آپ آدمی صاحب پر مقدمہ کریں پوری عدالت میں مقدمہ ہو گیا. سن لو میں سنو آپ کو چاہیے کہ عدالت اس کتاب پر پابندی عائد کرے. بھائی سنو تو نہیں پابندیاں لوگوں نے پہلے دیکھ لو کہ کتاب ہے حدیث ہے نا دسنا حدیث نہیں. اے دیکھو جڑی لکھی پہلے چھاپی یہ دسیا مہدی بیان کرتے ہیں حدثنا سوری یہ سفیان بن عیینہ دا حوالہ چھڑ گئے سند چھٹ گئی. ایسے جی کو سفیان بن عیینہ دا حوالہ نواں پا لیا کو کتاباں دو ہی نہ یہ کوئی بندہ انصاف والا دیکھے سندا میں چہرہ پھیری ہو گئی کہیں کوئی سند پھر کوئی سند یہ عدالت نے کو بدل ہے اصلی مسند پڑھو چھاپے سب ایک ہوتے ہیں صرف ایک آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. ایک حدیث میں 2 خط کیوں یہی حدیث کے مسند ابی حوالہ میں موجود ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں حدیث کا؟ ابو حوالہ نہیں دیکھ رہے ہیں مسند ابی حوالہ یہ مسلم مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چوری دیکھ لو پھر اگے وہ قابو ماننا چاہے ہم ہمارے جج ہیں مولانا آپ مناظر نہیں ہیں مولانا آپ بیٹھے مناظر نہیں ہیں مناظر کو بول رہے اپنا حوالہ انہوں نے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تسی یہ سندا میں گڑبڑ کی ہوئی ہے مطلب وچ جیڑی انہاں کو لگے اسی دسن لگیا اے جناب انہوں نے سامنے مسند رکھ لیا او دے وچوں جیڑی سی مکتبہ داریاں دی چھپی ہوئی سبھی سجی اونوں دتا چھڈ اے لو اپنی جڑی کتاب چھاپی او دا لو پہلا سوال اصل نسخے دیکھو اے ہے اصل نسخہ قائد دور کی جی چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں کرنا پہلے کلیئر کریں گے پھر آگے چلا مولانا نے مسند حمیدی پر جو ہے اعتراض کیا کہ جناب یہ نسخہ جو ہے چھپا ہوا اس کے اندر یہ فرق ہے. اگر اس کو رد کر رہے ہیں چھپے ہوئے کو تو کیا یہ آپ کی فوٹو اسٹیٹ جو ہے ہم قبول کر لیں گے؟ فوٹو اسٹیٹ ہاں جی ہاں یہ آپ کا ہوگا آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے حدیث جو ہے امام زہری اور صالح سے حوالے سے کہ قال علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بهما وقال بعضهم هل من كبه واذا اراد ان يركع وقال ما يرفع راسه من الرسول لا يرفعهما. اور دوسرے حمیدی کے اندر بھی جو ہے یہی حدیث جو ہے موجود ہے
کہ جناب اس میں لا یرفع یرفع کے الفاظ ہیں اور اس میں جو ہے لا یرفعنا ہے وقال بعضهم اس کا نام ہاں جی یہ جناب مسند ابھی حوالہ اور اس کا صفحہ 90 ہے اور پھر یہی حدیث جو ہے وقال بعضهم لا يرفع بين السجدتين یہ جناب حدیث جو ہے اور جو ہے آپ انکار کریں گے حدیث ساری پڑھو بھائی پوری پڑھ دی ہے میں نے نہیں پھر پڑھے نہیں پڑھی ہاں جی اس سلف سے پوری پڑھ دی ہے میں نے بلا بدمانا واحد آگے پڑھو پڑھو پڑھے جاؤ پڑھی جاؤ حدثنا ربی سلیمان علی شافی عن ابن یحییٰ بن رہی ٹھیک ہے پڑھو گے ولا يفعل ذلك ولا يستطيع حدثني ابو داود قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا زهري اخبرني سالم عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسی طرح تو میں جناب یہ بات کر رہا تھا یہ حدیث جو ہے مسترد ہے اور یہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں امام مالک جو ہے رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی حدیث کو جو آپ نے جو ہے پیش کی ہے آپ نے جو ہے حضرت مالک سے امام مالک سے جو ہے پہلی حدیث یہ نکالی صفحہ 102 اس کے حوالے سے میں جناب یہ حوالہ دے رہا ہوں ہوتا امام مالک کا ہوتا امام مالک جو ہیں یہ اسی حدیث کو جو ہے بیان یہ ہوتا میرے پاس ہے اب اس میں یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سنائی جو ہے یحییٰ بن یحییٰ نے اور وہ آگے جو ہے یحییٰ نے اور پھر فرماتے ہیں کہ مالک ابن شہاب یعنی امام مالک سے وہ روایت کرتے ہیں اور وہ ابن شہاب سے اور وہ سالم سے اور وہ عبداللہ سے اور وہ جو ہے عبداللہ بن عمر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ حق منقبہ ہے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُ مَعَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ اب اس میں جو ہے وہ مرتبہ جو ہے رفع یدین کا ذکر ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع فرماتے تو اس وقت جو ہے آپ ابتدا میں رفع یدین فرماتے کندھوں تک اور جب اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سے رکوع جانے کا ذکر نہیں ہے رکوع سے اٹھانے کا جو ہے رفع مع ذالک اس طرح جو ہے رفع یدین کرتے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے 4 مرتبہ کا پیش کیا ہے امام مالک سے روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو کر رہے ہیں وہی امام مالک جو ہے اپنی جو ہے سند سے کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے رکوع سے اٹھنا ہے رکوع جانے کا نہیں وَإِذَا رَفَعْتُم مِّنَ الرُّكُوعِ اس کا جواب دیں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ نے اس حدیث میں اضطراب ہو گیا امام بخاری کہتے ہیں کہ رکوع جاتے ہی مالک نے کہا کہ رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت جو ہے کا ذکر ہے اور وہاں پر جو ہے امام مالک کی اپنی بات جو ہے وہ تھا امام مالک